سورہ اعراف آیت 54, 55, 56 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شوا تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا، وہ رات سے دن کو ڈھانک دیتا ہے اور رات دن کے پیچھے جلدی جلدی آتی ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا۔ اس طور پر یہ سب اس کے حکم کے تابع ہے۔ یاد رکھو اللہ ہی کا کام پیدا کرنا ہے اور حکم فرمانا ہے۔ تو دیکھیے کیا فرما رہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پروردگار ہیں جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فرما ہوئے رات سے دن کو ڈھانک دیتے ہیں، پھر رات دن کے پیچھے نا جلدی جلدی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سورج چاند ستاروں کے مالک ہے، وہی سب کچھ پیدا کرنے والے ہیں، وہی سب کو حکم فرمانے والے ہیں۔ یہ سب چیزیں ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں، اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے، بڑی برکت والا ہے۔ لوگوں اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر چپکے چپکے دعائیں کیا کرو، بلا شوا وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور دیکھو زمین کی درستگی کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ، اور عذاب کے ڈر سے اور رحمت کی امید پر اللہ کو پکارو، بے شک اللہ رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سارے کائنات کے مالک ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی برکت والے ہیں، تو لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگو، چپکے چپکے دعائیں کیا کرو، کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ اور بلا شوا اللہ تعالیٰ جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، حد سے گناہ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے حد سے بڑھ جاتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتے، اور کہہ رہے ہیں کہ عذاب سے ڈر کر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھو، اللہ تعالیٰ کو پکارو، بے شک اللہ تعالیٰ رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ جو نیکی کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہے۔ سورہ شعراء آیت 89 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دن نہ مال ہی فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹا، مگر جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے گا وہ نجات پائے گا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، تو ہمارا نہ مال کام آئے گا، نہ ہمارے رشتہ دار، نہ کوئی بیٹا ہمارا کام آئے گا، مطلب نہ کوئی اولاد ہمارے کام آئے گے، تو ہمارے نیک اعمال، جو ہمارا صاف دل ہوگا، اس سے ہم نجات پائیں گے۔ تو یہ دل ہمارے پاس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک دی ہوئی امانت ہے، اسے ہم پاک صاف رکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاک صاف دل کو دیکھ کر ہمیں بخش دے۔ سورہ عنکبوت آیت 69 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ ہماری راہ میں مشقت اٹھاتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، اور بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے جو دین کی راہ میں مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دین کو پھیلاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ راستہ دکھائیں گے۔ تو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم میرے طرف ایک بالش آؤ گے تو میں تمہارے طرف ایک ہاتھ آؤں گا، کہ اگر تم میری طرف ایک ہاتھ آؤ گے تو میں تمہاری طرف 2 ہاتھ آؤں گا، اگر تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تو جو نیکی کرتا ہے، جو دین کی راہ میں محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا، دین سے دور ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر لعنت ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے نمرود پر، یزید پر، شیطان پر۔ ایسے ہی اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے دور ہے
ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ کیسے متوجہ ہوں گے؟ جب ہم صالحین کی صحبت میں بیٹھیں گے، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں گے، تب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کا ذریعہ ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ وہ بتائیں گے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کا ذریعہ اولیاء اللہ ہی بتائیں گے۔ سورہ انفطار آیت 6، 7، 8، 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے انسان، تجھ کو اپنے کرم کرنے والے پروردگار کے بارے میں کس چیز نے فریب دے رکھا ہے، جس نے تجھ کو پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا اور اعتدال پر رکھا، اور جس صورت میں چاہا تیرا اعضاء کو جوڑ دیا، مگر افسوس کہ تو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے سورہ انفطار میں، اے انسان، جس نے تجھ پر کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے جس نے تجھ پر کرم کیا، اس کے بارے میں تجھے کون بھٹکاتا ہے کہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے رزق دیا ہے، تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا ہے اور اعتدال پر رکھا ہے، اور ہر چیز پرفیکٹلی ہم جوڑا ہے تیری باڈی کے پارٹس کو، تو اس پر شک کرتا ہے، تو اس سے ناراض رہتا ہے، تو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ تو ایسے لوگ نا جو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں نا، ویسے لوگ بہت نقصان اٹھانے والے ہیں، قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا ہے، جس نے ہمیں اتنا پرفیکٹلی بنایا ہے، ہر چیز الحمدللہ دی ہے، تو ہم اس پر شک کرتے ہیں، ہم اس سے ناراض ہوتے ہیں، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تب بھی وہ ہم پر کرم بنائے ہی رکھتے ہیں۔ جب وہ کرم بنائے رکھتے ہیں، پھر کیوں ہم مخلوق کی طرف جھکیں گے؟ سوچئے گا یہ کہ کیوں ہم دنیا کی طرف رغبت کریں گے؟ ہمیں مخلوق کو انکار کرنا ہے، دنیا کو انکار کرنا ہے، دنیا سے بے رغبت ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنا ہے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کو معبود بنائیں گے۔ نہیں تو دنیا کو جان کر، مخلوق کو نہیں پہچان کر، دنیا کو نہیں پہچان کر ہم اس میں کھو جائیں گے، تو آخرت میں ہم نقصان اٹھائیں گے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کی جو برائی ہے، دنیا کے جو فتنے ہیں، اس سے بچنے کے لیے کیسے بچیں؟ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کے فتنوں سے، برائی سے وہی بچ سکتا ہے جو دنیا کو پہچانتا ہے۔ آپ اس کی مثال فرماتے ہیں، پہچاننے کی مثال اس کی دو طریقے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فتح الربانی میں، ایک پہچاننا آنکھوں سے دیکھنا، ایک پہچاننا دل سے دیکھنا۔ جب آنکھوں سے دیکھتا ہے تو جو بندہ جب آنکھوں سے دیکھتا ہے تو دنیا کی زینت میں بندہ کھو جاتا ہے اور اس کے عیب اس کو نظر نہیں آتے۔ جب عیب نہیں نظر آتے تو وہ دنیا کی طرف رغبت ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، اور لیکن دنیا اس کو گراتی ہے، ہلاک کرتی ہے۔ آپ آگے فرماتے ہیں، جب دنیا کو دل سے دیکھیں گے تو عیب نظر آتے ہیں، برائی نظر آتے ہیں، تو وہ دنیا سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو دل کی نظر سے دیکھتا ہے، دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، جو دل کی نظر سے دیکھتا ہے دنیا کو۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر تقویٰ کا تاج پہناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں، نفس پاک ہو گیا کیسے پہچانیں گے ہم؟ جس کا نفس مطمئن ہے اس کا نفس پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفتح الربانی میں فرماتے ہیں، پہچاننے کے دو طریقے، ایک ہے آنکھوں سے
دیکھنا اور دوسرا ہے دل سے دیکھنا. آنکھوں سے دیکھیں گے دنیا کو تو اس میں عیب نظر نہیں آئے گا, اس میں برائی نظر نہیں آئے گی, کہ بندہ اس دنیا میں کھو جائے گا, دنیا سے محبت کرے گا, لیکن لاسٹ میں دنیا اس کو گرائے گی. لیکن جب بندہ دل کی نظر سے دیکھے گا دنیا کو, اس میں عیب نظر آئے گا, اس میں برائی نظر آئے گی, تو وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے گا. جب دنیا سے بے رغبت ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کا تاج پہناتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں, حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نفس پاک ہو گیا کیسے پہچانیں گے ہم؟ جس کا نفس مطمئن ہے اس کا نفس پاک ہو گیا ہے. مطلب کہ ہر چیز کے لیے مطمئن ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کرتا ہے ہر حال میں, تو سمجھ جانا کہ اس کا نفس مطمئن ہے. تو ہمیں دل کی نگاہ سے دیکھنا ہے دنیا کو, اور اس دل میں سے مخلوق کی الوہیت پن کو نکالنا ہے, مخلوق کی الوہیت پن کو نکالنا ہے, حاجت روائی پن کو نکالنا ہے, ساری دنیا کو اپنے اندر سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمارے اندر لانا ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہی اقرار کرنا ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حاجت روا ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پالنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پروردگار ہے, سارے ہمارے پریشانیوں کو دور کرنے والے ہی اللہ تعالیٰ ہے. کہ جب یہ جان جاتا ہے نا اللہ بندہ, تب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں شکر گزاری کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی دیا اس کو وہ شکر گزاری کرتا ہے. اور جب پریشانی آتی ہے اس پر, تو وہ اس پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا رہتا ہے. تو ہمیں ایسے بننا ہے. ہم اگر ہمارے اندر ناشکری ہے تو اسے نکالیں. اگر ہم اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہے, مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے بنایا ہے, سامنے والے کو دیکھ رہے ہیں اس کو ایسا بنایا, اچھا بنایا, تو بلکہ اس چیز کو نکالنا ہے, اپنی اندر کی میں کو نکالنا ہے. میں کو نکال کر اپنے کو جتنا دیے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں شکر گزار کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اگر دنیا کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اس میں برائی نظر نہیں آ رہی ہمیں, تو سمجھ جانا ہے کہ ہم دنیا کو معبود بنا لی ہے, دنیا کی طرف رغبت کر چکے ہیں ہم. تو ہم آج جانے کہ مخلوق کیا ہے, مخلوق میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں, یہ ہم چیک کرنا ہے. صورت شکل آتی ہے, رنگ روپ آتا ہے, وزن اندازہ آتا ہے, ٹوٹنا پھوٹنا پایا جاتا ہے, یہ مخلوق ہے. اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں کا انکار کرنا ہے, ہمیں ان سب چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے. کہ ہم کیا سیکھیں, الحمدللہ یہ کلمے کو سیکھ رہے ہیں ہم, کہ لا سے نفی نہیں کرنا ہے مخلوق کی الوہیت پن کا, اور الہ سے اثبات ہاں کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کا اور حاجت روائی پن کا. انکار کرنا ہے پہلے, پھر اقرار کرنا ہے, تصدیق کرنا ہے, اور عمل کر کے ہمیں کیا کرنا ہے, اس پر دوسروں تک اس علم کو پہنچانا ہے, دوسروں کو بتانا ہے. اس سے ہمارے ایمان کی تجدید ہوتے رہیں گی. ہمارے اندر صرف 2 چیزیں ہی آ سکتی ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان. تو ہمیں اپنے اس دل کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے, کہ اس کے اندر دنیا نہ آئے, مخلوق کی کوئی چیز نہ آئے جس سے ہم دنیا میں کھو جائے. دنیا میں ہمیں نہیں کھونا ہے, اپنے اس دل کو پاک صاف رکھنا ہے, آئینے کی طرح, جس طرح امانت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی رکھنا ہے. اور ہمیں سمجھنا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مالک ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پالنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حاجتوں کو پوری کرنے والے ہیں. یہ سارے کائنات کے مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. ان سے ناراض نہیں ہونا ہے ہمیں, بلکہ ان کا شکر گزار کرنا ہے ہمیں, کہ ہمیں ہر چیز دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اور جتنا دیا ہے اس میں شکر گزار کرنا ہے.
اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر سے نہیں ہٹنا ہے۔ دین کیا ہے؟ دین اللہ کی مرضی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے منشوں کو پورا کرنا ہے، ہمیں یہاں آنے کے مقصد کو پورا کرنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اس مقصد کو پورا کرنا ہے۔ تو ہمیں دین کے راستے پر چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا ہے۔ ذکر بولنا یہ ہے کہ ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ ذکر سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے رہیں گے، ذکر سے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے دل میں محبت بڑھتے رہیں گی اور ہم عمل بھی کر سکیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔